کوٹری صدارتی ایوارڈ یافتہ شہنائی نواز استاد عبداللہ 72 سال کی عمر میں انتقال۔ مرحوم 4 سال سے پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ عالمی شہرت یافتہ استاد عبداللہ کے انتقال پر فن و ثقافت کے حلقوں میں سوگ۔ لواحقین میں بیٹا اور اہلیہ شامل ہیں۔ مرحوم کی نماز جنازہ رسوا موری کوٹری میں ادا کی جائے گی۔ کوٹری رانی ماڈل ایجوکیشن اکیڈمی اسکول سہرش نگر انتظامیہ کے خلاف خاتون کا پریس کلب احتجاج۔ اسکول ہیڈ مس نے بچے کی کتابیں بیگ سے نکال کر زمین پر پھینک دی۔ مسمات ارم رند کا الزام، دفتر میں بدکلامی کی گئی، چوکیدار بلا کر زبردستی باہر نکالا گیا۔ خاتون پوتے کی 1 ہفتہ غیر حاضری بیماری کے باعث تھی۔ متاثرہ خاتون کی اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل۔ ننکانہ صاحب ڈسٹرکٹ رپورٹر شاہد اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے ننکانہ صاحب کے علاقے بڑا گھر میں 21 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے فاطمۃ الزہرا کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت بہت بڑی نیکی ہے اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے منتخب کرتا ہے۔ بڑا گھر میں فاطمۃ الزہرا کمپلیکس کی تعمیر سے علاقے کے ہزاروں لوگوں کو تعلیم، صحت، رہائش اور دیگر سہولیات کی فراہمی ممکن ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گورنر ہاؤس کے دروازے ہر حاصل عام کے لیے کھول رکھے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت اور اداروں کی مضبوطی پر یقین رکھتی ہے۔ اس کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت سمیت کارکنوں نے اپنے خون کی قربانیاں دی ہیں۔ گورنر پنجاب نے مخیر حضرات اور سماجی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ لوگوں کی تکالیف کم کرنے کے لیے آگے آئیں۔ بعد میں گورنر پنجاب نے ہلال احمر پنجاب کے زیر اہتمام لگائے گئے فری میڈیکل کیمپ کا بھی دورہ کیا اور وہاں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ڈیرہ غازی خان محمد ایوب خان کھچلا کے بیٹے کی شادی کی تقریب، معززین عوام کی بھرپور شرکت۔ ڈیرہ غازی خان نامہ نگار تحصیل کوٹ چٹھا کی معروف سیاسی سماجی شخصیت سردار محمد ایوب خان کھچلا کے بیٹے کی شادی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ اہم شخصیات میں سے سردار محمد لغاری سابق MNA، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد خان کھوسہ، سابق وفاقی وزیر سردار احمد علی درشیک، سابق ٹکٹ ہولڈر سردار سجاد خان لشاری، غلام اکبر خان جوگیانی، ASI غلام عباس خان چھنج، صدر پریس کلب خانپور غلام شبیر لشاری کے علاوہ علاقے بھر سے سینکڑوں افراد نے بھرپور شرکت کی۔ شادی کی تقریب میں معززین علاقہ، سیاسی سماجی رہنماؤں، صحافی برادری، سرکاری افسران، تاجروں اور عوام الناس کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے نو بیاہتا جوڑے کو مبارکباد پیش کی، ان کی کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تقریب میں پرتکلف کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ آخر میں سردار محمد ایوب خان کھچلا نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی شرکت نے ہماری خوشیوں کو دوبالا کر رکھ دیا ہے۔ شرکاء نے شادی کی شاندار میزبانی کو سراہا اور نیک دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوئے۔ حیدرآباد آل ہندو برادری کی جانب سے ہندوستان کے وزیر خارجہ راج ناتھ سنگھ کے سندھ مخالف بیان کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاج میں مرد و خواتین بچوں کی بڑی تعداد شریک۔ مظاہرین نے ہندوستان مرد آباد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے ہندوستان کا پرچم بھی نظر آتش کیا۔ وزیر خارجہ راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کی سلامتی پر وار کیا ہے۔ ڈاکٹر امرشی ٹھاکر سندھ پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا۔ ڈاکٹر امرشی ٹھاکر ہندوستان بھی پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا۔ ڈاکٹر امرشی ٹھاکر ہندوستان پاکستان مخالف جارحیت ختم کرے۔ ڈاکٹر امرشی ٹھاکر مرکزی انجمن تاجران کے صدر راجہ آصف محمود جنجوعہ اور جنرل سیکرٹری ملک محمد ریاض خلجی نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر یورپ کا ٹریفک نظام لانے سے قبل سڑکوں کی حالت بہتر کرے۔ ہمارے نمائندے خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ حکومت وقت کے قیام سے اب تک عوام کو ریلیف کی بجائے تکلیف ہی کا سامنا ہے۔ پنجاب میں جرمانوں میں بے تحاشا اضافہ ناقابل قبول ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر جرمانوں کے نفاذ کے بعد صوبے بھر میں عوام شدید پریشانی کا شکار ہے۔ نئے آرڈیننس کے تحت جرمانوں میں ہوشربہ اضافہ نہ صرف عام شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے بلکہ معاشی دباؤ پہلے ہی برداشت کرنے والے عوام پر مزید بوجھ ڈال رہا ہے۔ یہ جرمانے ٹریفک نظام کی بہتری کی بجائے عوام سے جبری وصولی کے مترادف ہیں۔ پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی سے دوچار عوام کو ایسے ناقابل برداشت جرمانوں کا سامنا کرنا ظلم کے سوا کچھ نہیں۔ مرکزی انجمن تاجران مطالبہ کرتی ہے کہ حکومت ٹریفک قوانین کی بہتری کے لیے اصلاحاتی اقدامات کرے، عوام کو ٹریفک آگاہی فراہم کرے اور انفراسٹرکچر کو مضبوط بنائے، نہ کہ اچانک جرمانوں میں کئی گنا اضافہ کر کے لوگوں کی زندگیاں مزید مشکل بنا دے۔ DPO بہاول نگر کامران اصغر صاحب ٹریفک قوانین کے بارے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے
السلام علیکم، میں آپ کا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر کامران اصغر آج آپ سے بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اہم موضوع ہے ٹریفک کا ڈسپلن اور اس سے ہونے والے حادثات۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کا اس سلسلے میں ہمیشہ سے فوکس رہا ہے کہ ہم نے ہر طرح کی محفوظ شاہراہ بنانی ہے اور ہم نے ٹریفک حادثات سے ہونے والی قیمتی جانوں کا نقصان ہر قیمت پر روکنا ہے۔ تو اسی سلسلے میں چند دن پہلے کچھ سیکشنز ایڈ ہوئے ہیں قوانین کے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرح پنجاب کی شاہراہ کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس قوانین کو بنانے کے اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کے 3 طرح کے مقاصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اویئر کیا جا سکے کہ یہ جرم ہے، اور لوگوں کو نقصان پہنچانا اپنے کیئرلیس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے یا اوور سپیڈنگ کی وجہ سے یہ بالکل کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا مقصد کہ لوگوں کو ڈیٹر کیا جا سکے کہ ایسا مت کریں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ قانون کو پوری طرح امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو جو غلطی کرتے ہیں اس اویئرنیس اور ڈیٹرنس کے باوجود ان کو سزا ہو، تاکہ لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اور اس میں مختلف طرح کے سیکشنز شامل ہیں، جس میں اوور سپیڈنگ ہے، ہیلمٹ نہ پہننا ہے، اوور سائز وہیکلز ہیں، جوینائل ڈرائیونگ ہے، اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا اطلاق ہر صورت کیا جائے گا۔ تو میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اس ڈیٹا کو ذہن میں رکھیں۔ اس سال بہاول نگر میں ہم نے 90 کے قریب جانیں گنوائی ہیں، اور جو کہ صرف اور صرف کیئرلیس ایٹیٹیوڈ اور اوور سپیڈنگ کا نتیجہ ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، جس طرح آپ ہمیشہ اپنی پولیس کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں، آگے بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اس ٹریفک اویئرنیس کی کیمپین میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگا جو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، آبویسلی قانون اپنا اطلاق کرے گا اور ہم لوگوں کے خلاف ایکشن بھی لیں گے، اور لوگوں کو پوری طرح مجبور کریں گے کہ وہ ٹریفک کے ڈسپلن کو مانیں اور پنجاب کی شاہراہ کو محفوظ بنایا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ قانون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بین المذہب ہم آہنگی کے فروغ اور امن و امان کے قیام کے لیے علماء کرام، امن کمیٹی، مشائخ اعظام، سول سوسائٹی سمیت تمام سٹیک ہولڈرز پرعزم ہیں۔ شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ شرپسند عناصر کے خلاف قانون خود بخود حرکت میں آئے گا۔ ضلعی چیئرمین بین المذہب ہم آہنگی حاجی باؤ عطاء الرحمان نے کہا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے امن کمیٹیوں کے اجلاس متواتر جاری ہیں۔ علماء کرام بین المذہب ہم آہنگی کے لیے اپنا مثبت رول پلے کر رہے ہیں۔ حاجی باؤ عطاء الرحمان نے کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے چوکس ہیں۔ شرپسند عناصر پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مسلسل شہر کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ پنجاب پولیس امن و امان کے قیام اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مصروف جدوجہد ہے۔ عوام دشمن عناصر اور امن و امان میں بگاڑ پیدا کرنے والے عناصر کسی بھی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی اس رپورٹ کے مطابق نارووال وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات اور محفوظ پنجاب کے وژن کے تحت آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایات پر نارووال پولیس کا ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر بھرپور ایکشن۔ کالے شیشے والی گاڑیوں، غیر قانونی رکشوں، اوور لوڈ ٹرالیوں، اپلائیڈ فار گاڑیوں، ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والوں، غیر نمونہ نمبر پلیٹس والی گاڑیوں، غلط پارکنگ کرنے والوں، ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں اور بسوں کی چھتوں پر مسافروں کو بٹھانے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر بھرپور کارروائیاں۔ ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر پولیس کا 24 گھنٹوں میں سخت کریک ڈاؤن، 24 مقدمات درج، 103 گاڑیاں پولیس تحویل میں، 825 چلان، جبکہ جرمانوں کی مجموعی رقم 11,64,650 روپے۔ قانون شکن عناصر کے لیے سخت وارننگ کریک ڈاؤن بلا تعطل جاری رہے گا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نارووال منشیات سے پاک پنجاب کے مشن پر نارووال پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں منشیات فروشوں کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن میں 7 منشیات فروشوں کو منشیات سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے 8 کلو 680 گرام چرس اور 1 کلو 240 گرام آئس برآمد۔ ملزمان گرفتار، مقدمات درج۔ قانون آباد پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ہم جمہوریت کے ثمرات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ محمد سلیم بھٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 58ویں یوم تاسیس کے موقع پر سلیم بھٹی، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری جنوبی پنجاب نے کہا ہے کہ پاکستان کے غیور، محنت کش، دانشور، مزدور، کسان، تاجر، صحافی، خواتین اور طلباء نے اپنے خون کی آبیاری سے پیپلز پارٹی کی حفاظت کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے نہ صرف ملک کو آئین دیا، ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی دی، بلکہ روٹی، کپڑا اور مکان کے بنیادی حقوق کے ساتھ عوامی انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ کا شعور دیا۔ پاکستان کے تمام آئینی ادارے پیپلز پارٹی کے فکری سوچ کا عملی نمونہ ہیں۔ سلیم بھٹی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کیا۔ اسلامی
بم اور اسلامی بینک پیپلز پارٹی کی فکر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بینظیر بھٹو نے جو فکری سوچ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت کی، اسی بھٹوازم کے فلسفہ پر بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے صحت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ خارجہ محاذ پر پاکستان کی خود مختاری اور استحکام کے لیے جمہوری جدوجہد کی ہے۔ میں آج آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں اس بات کی کہ آپ کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں ایک سیاسی جماعت موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی دنیا کی وہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو ایک نظریے اور ایک منشور کے ساتھ اس دنیا میں قائم معرض وجود میں آئی، جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آج سے 58 برس قبل رکھی تھی۔ کیوں رکھی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں جس طرح کے معروضی سیاسی، سماجی اور جمہوری حالات چل رہے تھے، ایک ضرورت پیدا ہو گئی تھی غریبوں، مسکینوں، لاچاروں اور بے کس عوام کی ایک مضبوط اور مؤثر آواز کی ضرورت تھی، جس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ آج پاکستان میں الحمدللہ ایک جمہوری نظام قائم ہے۔ کیوں؟ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عامریت کی مخالفت کی اور ڈٹ کر مخالفت کی، اور جب بھی موقع آیا جمہوریت کے احیاء کے لیے، جمہوریت کی ترقی کے لیے، جمہوریت کی ترویج کے لیے اور جمہوریت کے استحکام کے لیے ایک مضبوط اور مؤثر موقف اپنا کر ڈٹ گئی ہر عامریت کے سامنے، چاہے وہ کوئی شخصی عامریت تھی یا فوجی عامریت تھی۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کو، جن میں بھی شامل ہوں، ہمیں یہ فخر ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی بنا پر ایک جمہوری دور میں رواں دواں ہے۔ آج پاکستان میں بہت سی مشکلات ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک عامریتی نظام کو سپورٹ کر رہی ہے یا اس کا حصہ ہے، لیکن دوستو ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جمہوری قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بدترین جمہوریت بھی بہترین عامریت سے بہتر ہے۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک جس کو ہائبرڈ نظام بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہی ہے، صرف اس لیے کر رہی ہے کہ آج پاکستان میں ایک جمہوری نظام جو ہے اس کی ترویج ہو۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی قومی خدمات کا تعلق ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس نعرے کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی کہ روٹی، کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان، روٹی، کپڑا اور مکان۔ 58 برس قبل بھی اس نعرے کی شدید ضرورت تھی، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جمہوری قوتیں یہ سمجھتی ہیں، سیاسی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے مجبور، محکوم، لاچار اور غریب عوام کا سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ روٹی، کپڑا اور مکان ہی ہے۔ دوستو، روٹی، کپڑا اور مکان سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی حکومت نے یا ریاست نے ہر آدمی کو روٹی، کپڑا اور مکان جو ہے اس کے بیٹھے بٹھائے اس کو پہنچا دینا ہے ضرورت جو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، حکمران طبقہ جو ہے وہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے وہ حالات پیدا کرے گا، وہ واقعات جو ہے بہتر کرے گا کہ جس کی بنا پر ہر محنت کش کو روٹی، کپڑا اور مکان جو ہے اس کی سہولت میسر ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے غریب اور محکوم عوام کو بہتر زندگی دینے کے لیے اس بنیادی نعرے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بنیادی نعرے کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے اقدامات کی ضرورت کے حوالے سے بات کی جائے تو دیکھیں 1973 کا آئین جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہری کو بنیادی اور یکساں مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے روٹی، کپڑا اور مکان حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے، اس کو تحریر کی آزادی ہو، تقریر کی آزادی ہو، کام کرنے کے مواقع یکساں طور پر میسر ہوں۔ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں اور بہت سارے اقدامات کیے، وہاں پاکستان کو ایک آئین دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے تمام ادارے، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی بنیاد رکھی، جس کے ساتھ نہ صرف پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کو، سماجی ڈھانچے کو بہتر طور پر چلانے کا موقع حاصل ہوا، بلکہ عوام کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان اسٹیل مل کی بنیاد رکھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اور اس سے ہزارہا لوگوں کو نہ صرف روزگار ملا بلکہ پاکستان کی معاشی اور سماجی میدانوں میں ترقی کے مواقع حاصل ہوئے۔ پاکستان نے
جہاں دیگر چیزوں میں قوت حاصل کی، وہاں پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا بنایا۔ یہ وہی ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے جہاں پر بیٹھ کر ہم ٹینک تیار کرتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر ہم میزائل ٹیکنالوجی جو ہم نے حاصل کی بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں وہ تیار کرتے ہیں، اور پاکستان کا دیگر اسلحہ جو پاکستان کو دفاعی طور پر مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایروناٹک کمپلیکس کامرا کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی ایروناٹیکل کمپلیکس ہے جہاں بیٹھ کر JF-17 تھنڈر ہم نے بنائے، اور JF-17 تھنڈر آج ہم دنیا کو فروخت کر کے نہ صرف پاکستان کے لیے زر مبادلہ حاصل کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے دفاع کے لیے مضبوط اور مؤثر نظام بھی ہم نے وہاں تیار کیا ہے۔ اب F-35 کی بات ہو رہی ہے تو F-35 بھی اگر ہمارے پاس ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا نہ ہوتا تو ہم نہیں بنا سکتے تھے۔ آج اگر ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں، اس بات پر جشن مناتے ہیں کہ ہم نے بھارت جیسے دشمن کو شکست دی، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا رول ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے فوج کو، اپنے دفاع کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے، ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے انڈسٹریز کی بنیاد رکھی، نہ صرف دفاعی میدانوں میں بلکہ صنعتی اور جو ہمارے دیگر میدان ہیں ان میں بھی ہم نے کام کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے غریب عوام کو سستے گھر دینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی۔ وہی ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے جس نے 3 مرلہ، 5 مرلہ اور 7 مرلہ کی اسکیمیں بنا کر کبھی سیٹلائٹ ٹاؤن کے نام پر اور کبھی پیپلز کالونی کے نام پر پنجاب بھر میں بلکہ ملک بھر میں لوگوں کو سستے مکانات، سستے پلاٹ جو ہے مہیا کیے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے ملکوں میں کہیں تو بیریا ٹاؤن اور کہیں DHA اور کہیں پرائیویٹ کالونیوں کی بھرمار ہے، صرف اس لیے کہ یہ لینڈ مافیا جو ہے اس نے ذوالفقار علی بھٹو کے بنائے ہوئے اس ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو خراب کر کے جو ہے اس کو ناکام بنا کر اپنے پیسے کمانے کے لیے، اپنے مخصوص جو ان کے مفادات ہیں ان کے حصول کے لیے پرائیویٹ کالونیاں بنائیں۔ اگر یہی کام ہمارا پنجاب ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ڈیولپمنٹ کرے تو آج بھی میرے اور آپ جیسے غریب عوام جو ہیں وہ سستے مکانات لے کر، سستے گھر بنا کر اس میں رہ سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لیے میزائل ٹیکنالوجی بھی دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس ملک میں نظام کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری اصطلاحات کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے ملک میں جمہوری اور سیاسی نظام مستحکم نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا پاکستان کا جو معاشی نظام ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے معاشی نظام کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ ورک جو ہے اس کا دائرہ کار بہتر کیا جانا ضروری ہے۔ جب ہمارا ٹیکس نیٹ ورک بہتر ہوگا تو اس ملک میں ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ آج بدقسمتی سے ہمارا 26 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا ملک، جہاں 8 کروڑ سے زائد ووٹر موجود ہیں جن کی عمر 18 سال ہے، ان میں سے صرف 60 لاکھ افراد جو کاروباری یا سرکاری ملازمین جس میں اکثریت میں شامل ہیں، ان کی تنخواہ جاری ہوتے ہی ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے، صرف وہی ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں۔ بے شک ہمارا غریب آدمی بھی ٹیکس دیتا ہے جو دیگر ذرائع سے ہے، لیکن جس کو ٹیکس نیٹ پہ لے کر آ کے باقاعدہ ٹیکس لینے کی بات ہے وہ ہمارے 18 سال سے زائد عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کا شناختی کارڈ بن چکا ہے ان کو ٹیکس نمبر نیٹ جاری کرنا چاہیے، انکم ٹیکس نمبر، اور ان کو جو ہے ٹیکس نیٹ میں لا کر ان سے ٹیکس وصول کیا جائے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ صرف چند مخصوص عناصر سے جو محنت کش لوگ ہیں ان کی جیبوں سے ٹیکس کاٹ کر جو ہے اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ اس طرح کبھی ملک و قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جہاں مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں اور خواتین کے لیے کام کر رہی ہے تو اس اب خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے، جہاں ہمارا نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے IG پنجاب کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ہمارا نمائندہ راشد علی وہاں موجود ہے۔ جی راشد علی، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، موجودہ حکومت کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے، IG پنجاب کی طرف سے، DPO اکاڑا کی طرف سے ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے۔ پچھلے 2 دنوں سے ہزاروں کی تعداد میں چلان ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ FIR ہو چکی ہیں۔ وہ لوگ جو موٹر سائیکل پہ سوار تو ہوتے ہیں لیکن ان کے سر پہ ہیلمٹ نہیں ہوتا،
ان کے خلاف جو ہے وہ چلان ہوتا ہے. وہ لوگ جو موٹر سائیکل پہ سوار ہوتے ہیں ان کے موٹر سائیکل کے سائیڈ والے شیشے نہیں ہیں, ان کا چلان ہو رہا ہے. وہ لوگ جو موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں اور ان کی 18 سال سے کم ایج ہے ان کے اوپر چلان بھی ہو رہے ہیں اور FIR بھی جو ہے وہ درج ہو رہی ہے. میں اس وقت صدگارہ فیصل آباد روڈ پر موجود ہوں. میرے ساتھ اس وقت عامر صاحب بھی موجود ہیں. عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے, IG پنجاب کی طرف سے, DPO اکاڑا کی طرف سے جو ہے وہ قانون کی پاسداری نہ کرنے والوں کے خلاف ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے. پچھلے 2 دن سے بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ چلان ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ FIR ہوئی ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں, کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس SOPs کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. عامر علی ASA انچارج پیٹرولنگ پوسٹ 48 3R. تو ادھر ہماری کمبائن ناکہ بندی جاری ہے اور یہ جو کریک ڈاؤن ہے یہ اچانک سے نہیں ہوا. یہ پہلے باقاعدہ اس کی اشتہار بازی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر. ہم نے مساجد میں اعلان کروائے ہیں, ہم نے جو جمعہ کے اجتماعات تھے اس میں جا کے اعلان کروائے ہیں, جا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ نا یہ نئے لاز جو ہیں وہ ٹریفک کے متعلقہ وہ پاس ہو گئے ہیں. تو اب بھاری جرمانے ہیں. کم از کم جرمانہ جو ہے وہ موٹر سائیکل کا 2000 روپے کا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو 3 ویلر ہے اس کا ہیلمٹ بھی اب ضروری ہو گیا ہے اور اس کا جرمانہ جو ہے وہ بھی 3000 روپے ہے. ٹھیک ہے, جو ریش ڈرائیونگ کرے گا, جو جس نے باڈی چینج کی ہوئی ہوگی تو اس کے بعد میں جو اب جرمانے ہزاروں میں ہیں وہ اس کی تعداد 200 یا 300 نہیں رہی, اب یہ ہزاروں میں ہوں گے جرمانے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ میں نے یہ دیکھا کہ تقریباً یہاں پہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو موٹر سائیکل جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. 18 سال سے کم ایج والے لوگوں کے اوپر جو ہے, جو بچہ 18 سال سے کم ہے وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے تو حکومت پنجاب کی طرف سے IG صاحب کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ ان کے اوپر FIR درج کی جائے گی. تو سر یہ ایک ان کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ ان کا ریکارڈ بن جائے گا. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے, پنجاب کے اندر رہتے ہوئے وہ جاب کے سلسلے میں جب وہ جائیں گے تو کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اوپر جو ہے یہ ایک بہت بڑا دھبا لگ جائے گا ان کے اوپر. کیا خیال ہے اس میں؟ یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ چیز تو ویسے ناقابل برداشت ہے. جو بچوں کو آپ سواری دیتے ہیں اس سے ان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور باقی لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس میں حکومت پنجاب کی طرف سے یہ لاہے عمل ہے کہ ان کے جو چھوٹے ٹین ایجر ہیں, کم عمر بچے ہیں, ان کے والدین کو بلوا کے, اس کا جو والد ہوگا, اس کا وارث ہوگا, اس کو بلوا کے اس پہ FIR ہوگی. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل اسکوٹی بائک کا بہت زیادہ جو ہے وہ رجحان ہے, خاص طور پر ہماری فیمیل بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, وہ چلا رہی ہیں. تو یہاں پہ کیا ان کے اوپر بھی قانون نافذ ہے؟ انہوں نے ہیلمٹ بھی پہننا ہے اور لائسنس بھی بنوانا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے جی. ہیلمٹ اگر روڈ پہ آنا ہے تو آپ کے پاس موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے. اچھا سر, اس وقت تک 2-3 دن سے بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ چلان بھی ہوئے ہیں, FIR بھی درج ہو رہی ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں ان 24 گھنٹوں میں کتنا جو ہے وہ چلان ہوا ہے, FIR ہوئی ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی ہماری جو پوسٹ 48 3R ہے ادھر تقریباً کوئی 50 FIR کا اندراج کرایا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چلان جو ہے تقریباً چلان وہ ہمارے 250 چلان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی صرف یہی اس کا عمل ہے کہ جو ہم نے جو قانون شکن لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. جو اگر روڈ پہ آنا ہے تو آپ نے قانون کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اپنی بھی سیفٹی کرنی ہے اور لوگوں کی بھی سیفٹی کرنی ہے. یہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے قانون کو فالو کرنا ہے. ٹریفک جو ہے اس کے قوانین پہ عمل درآمد آپ نے کرنا ہے. ناظرین, میں اس وقت صدگارہ موڑ فیصل آباد روڈ پر موجود ہوں. میرے ساتھ اس وقت عامر صاحب موجود ہیں. عامر صاحب کے ساتھ ہم لوگ آج دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بغیر موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ کیے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے چلان ہوں گے, ان کے اوپر FIR ہوگی. ابھی دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو موٹر سائیکل پر سوار تو ہیں لیکن انہوں نے ہیلمٹ جو ہے وہ نہیں پہنا ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار آپ لوگوں نے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. بھائی روڈ سے نیچے کر لیں. آپ ادھر موٹر سائیکل ادھر کر لیں. موٹر سائیکل پہ سوار ہیں, ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. ہیلمٹ سر لینا, ہیلمٹ نہیں ہے. لائسنس بنا ہوا ہے؟ لائسنس دی ہوئی ہے ادھر کا. لائسنس دیا ہوا ہے, ہاں جی. ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. عامر صاحب انہوں نے بھی ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی یہ اگر ان کا آن لائن چیک کرتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس, اگر بنا ہوا ہے تو ٹھیک, ورنہ ان پہ FIR دیں گے. ٹھیک ہے. اگر لائسنس بنا ہوا ہے پھر تو ویل اینڈ گڈ, اور ان کا ہیلمٹ کا چلان تو ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر تو لائسنس بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اگر لائسنس نہیں ہے تو پھر موٹر سائیکل پہ سوار ہیں لیکن ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. بھائی وعلیکم السلام. کیا حال ہے, کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد جمیل. ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. سر ہیلمٹ میں گھر بھول گیا, ہم ادھر سے آئے تھے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ GD روڈ. کدھر سے آ رہے ہیں آپ؟ ہاں وہ فضل ہاسپٹل سے آ رہا ہوں.
लाइसेंस भी है आपके पास? लाइसेंस भी है। लाइसेंस है लेकिन हेलमेट नहीं पहना हुआ। आमिर साहब क्या इनका चालान होगा? जी इनका चलान होगा हेलमेट का 2000 रुपये का। अच्छा, तो इनको वायलेशन पे 2000 रुपये हम फाइन करने लगे हैं अब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसी तबीयत है? ठीक किधर ठाक। से आ रहे हैं? मैं जी आ रहा हूँ 33 से। अच्छा, मुझे ये बताएं, लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है? हैं? हाँ जी है। लो जी, आमिर साहब भाई के पास लाइसेंस मौजूद है। जी बिल्कुल, ये इनका ड्राइविंग लाइसेंस सितंबर 2027 तक वैलिड है और उन्होंने सील बेल्ट भी लगाया हुआ है। तो वेरी गुड, आप कानून पे अमल करने वाले हैं, बहुत अच्छे, जाएं। बहुत अच्छी बात है। नाजरीन, ये जो हुक्मनामा जारी हुआ है ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मुकम्मल तौर पर SOPs के ऊपर जो है वो अमल कर रहे हैं। IG पंजाब ने और मौजूदा हुकूमत ने जो हुक्मनामा जारी किया है कि वो लोग जो मोटरसाइकिल पे सवार हैं हेलमेट नहीं पहनते। मेरे पास एक भाई मौजूद है, माशाल्लाह इन्होंने गाड़ी में सीट बेल्ट भी पहना हुआ है और ड्राइविंग लाइसेंस भी इनके पास मौजूद है। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है जो हुक्मनामा जारी हुआ है भाई ने उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया है। आप वैन चला के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? फैसलाबाद से आ रहे हैं। लाइसेंस है आपका? नहीं जी, मैं कभी गाड़ी नहीं चलाता, छोड़ दी है, लेकिन वो ना आज परेशानी बन गई इसलिए आया। क्या परेशानी बनी है? वाइफ तो उसकी फौतगी हो गई थी, ड्राइवर की, वो चला गया। अच्छा। भाई वैन चला के फैसलाबाद से आ रहे हैं तो लाइसेंस नहीं बना हुआ, तो फौतगी है, कह रहे हैं कि फौतगी हुई है। कहाँ पे फौतगी हुई है? फैसलाबाद। फैसलाबाद से तो आप आ रहे हैं? हाँ जी, ड्राइवर की मैंने 40 साल हो गए की ड्राइवरी छोड़ दी अब। यार आप 21 से 22 सवारियों को लेके आ रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस भी नहीं है और आप PSP लाइसेंस मांगते हैं ना। क्या बना हुआ है? छोटा सा लाइसेंस है जी, PSP लाइसेंस हमारा ये पास है। अच्छा, LTV है आपके पास? वो छोटा है जी, LTV है आपके पास? वो भी कैंसिल हो गया था, दूसरा बनाया नया LTV। सर क्या कहना चाहते हैं? देखें कि ड्राइवर जो है उनकी फौतगी हो गई है, ये आज सवारी को लेके आ रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं? ये लाइसेंस का कह रहे हैं कि मैंने ना बनवाया है छोटा लाइसेंस। अगर देखते हैं इनके पास LTV है तो वेल एंड गुड, वरना फिर कार्रवाई करेंगे। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है, कैसी तबीयत? किधर से आ रहे हैं? मैं सर यहाँ से बाइक सर्विस स्टेशन से वॉश करवाने गया था। अच्छा, आपको पता है कि मोटरसाइकिल पे सवार होना है तो हेलमेट ज़रूर पहनना है, तो आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? सर मैं हेलमेट लेने ही घर से जा रहा हूँ, मैंने एक्चुअली आगे जाना है, बुगेरा से भी आगे। तो हेलमेट लेने के लिए मैंने टर्न लिया है, सर्विस करवाई है और घर से हेलमेट ले। आपको पता है कि मौजूदा हुकूमत ने, IG साहब ने बड़ी सख्ती के साथ ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि मोटरसाइकिल पे सवार होना है तो हेलमेट ज़रूरी होना चाहिए। आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, आपने मोटरसाइकिल के साइड शीशे भी नहीं लगाए हुए, और उसके बाद लाइसेंस बना हुआ आपका? लाइसेंस मेरा वो लर्निंग बना हुआ है। अच्छा, कार मोटरसाइकिल का, और दूसरा मैंने अभी टेस्ट देना है। अच्छा, नंबर प्लेट लगी हुई है? लो जी, फ्रंट पे सर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई, पीछे भी लगी हुई कि नहीं? पीछे लगी हुई है लेकिन फैंसी नंबर प्लेट लगी हुई है, और हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, लाइसेंस भी अभी तक जो है वो भाई ने नहीं बनाया। आमिर साहब, मेरे ख्याल के मुताबिक तो टोटल SOPs के ऊपर जो है वो जो SOPs है उसको हवा में उड़ा दिया गया। क्या कहना चाहते हैं? जी ऐसे ही है, इन्होंने अभी लर्नर के अप्लाई किया हुआ है तो वो इनका चेक कर लेते हैं। अगर तो इनके 42 दिन गुजर चुके हैं और उन्होंने उधर जाकर टेस्ट नहीं दिया तो फिर कार्रवाई कर देंगे, तो वरना इनका चलान करेंगे फिर हेलमेट का। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लाइसेंस बनवाने के लिए जो है वो मुतलका थाने में भी जा सकते हैं? सर ये इसका ना खिदमत मरकज़ का काउंटर बाकायदा तकरीबन हर थाने में बनाया गया है। अच्छा, तो उधर आप एक दिन के लिए जाएं, वो आपका फ़ौरन ही विदिन मतलब कि 10-15 मिनट में आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। आपको सिर्फ एक दिन के लिए जाना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा इसका प्रोसीजर नहीं है, बहुत आसान प्रोसीजर है। हुकूमत पंजाब ने इस सिलसिले में तकरीबन तमाम थाना जात में खिदमत मरकज़ साथ ना कायम कर दिए हैं। उधर एक दिन में जाएंगे, 1 मिनट ऑपरेशन है उधर पे, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस उधर मौके पे बन जाएगा मोटरसाइकिल की। नाजरीन, अगर तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपका मुतलका थाने के अंदर आप चले जाएं, वहाँ पे फ्रंट डेस्क पे जाके आप अपना ID कार्ड जो है वो दें और आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो बन जाएगा। नाजरीन, ये हुकूमत ने जो हुक्मनामा जारी किया है ये सिर्फ आप लोगों के लिए किया है ताकि आपकी जान की जो है वो हिफाजत हो सके।
साहिवाल से हमारे नुमाइंदे अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक हेड ऑफ ट्रैफिक पंजाब DIG वकास नज़ीर का साहिवाल रीजन का खसूसी दौरा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विज़न के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन में तरमीमी कानून साजी को मद्देनज़र रखते हुए रीजनल पुलिस ऑफिस साहिवाल में खसूसी अजलास में RPO साहिवाल महबूब रशीद, तीनों अजला साहिवाल, उकाड़ा पाकपतन के DPO, ज़िले ट्रैफिक अफसरान, RO स्पेशल ब्रांच पंजाब हाईवे पुलिस और नेशनल हाईवे पुलिस के अफसरान भी शामिल। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर ने इजलास की सदारत की, जिसमें उन्होंने हुकूमत पंजाब की जानब से ट्रैफिक कवानीन की नई कानून साजी पर मनो अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी की। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल हजरात के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है, जुर्माने भी होंगे और मुकदमात भी दर्ज होंगे। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर धुआं छोड़ने वाली व्हीकल्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज करके व्हीकल्स को थाने में बंद किया जाएगा। DIG ट्रैफिक पंजाब बसों की छतों पर बैठने पर दोनों फ़रकीन ड्राइवर और मुसाफिरों पर मुकदमा दर्ज होगा। DIG ट्रैफिक पंजाब बगैर नंबर प्लेट या जाली नंबर प्लेट व्हीकल्स थाने में बंद की जाएंगी और मालिक पर FIR दर्ज करवाएंगे। DIG ट्रैफिक अनफिट व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे और इनको रोड पर ना आने देंगे। अगर कोई अनफिट गाड़ी रोड पर आती है तो ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गाड़ी को थाने में बंद करेंगे। बगैर इजाज़त एमरजेंसी लाइट का इस्तेमाल ममनू है। अगर कोई शहरी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। SHOs अपने एरिया में ओवरलोडिंग गाड़ियों की निगरानी करें और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। वन वे की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद करें, गाड़ियाँ बंद करें। जो खिलाफ वर्जी करेगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ON न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला दफ्तर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल हाफिजाबाद में स्पेशल अफराद को व्हील चेयर्स, ट्रॉफी, मोटरसाइकिल तकसीम करने की तकरीब मुनक्कद की गई। स्पेशल पर्सनस ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मेहमान खसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाफिजाबाद के मकामी रहनुमा मियाँ हैदर अली भट्टी थे। डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर हाफिजाबाद, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल हाफिज, साइकोलॉजिस्ट शेल्टर होम मैडम आमना गनी और मोहम्मद करीम, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पिंडी बटियाँ और दीगर अरकान ने भी शिरकत फरमाई। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ने मेहमानान ग्रामी का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा मियाँ हैदर अली भट्टी ने खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की जानब से शुरू किया गया प्रोग्राम असिस्टिव डिवाइसेस एंड व्हील चेयर्स प्रोग्राम स्पेशल पर्सन के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट का खसूसी शुक्रिया अदा किया। तकरीब में 24 स्पेशल पर्सन को व्हील चेयर्स, इलेक्ट्रिक चेयर्स, ट्राई मोटरसाइकिल, सफ़ेद छड़ी दी गई। तकरीब स्पेशल पर्सन और उनके अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तहरीक मिनहाजुल कुरान अगले 5 साल में शुबा मराकज़ इल्म के ज़ेर एहतमाम मुल्क में 25,000 मरकज़ इल्म कायम करने जा रही है। मरकज़ इल्म के क़याम का मकसद हर शोबा हाय ज़िंदगी के लोगों तक दीन इस्लाम के फ़रोग़ तरवीज का पैगाम पहुँचाना है। फैसलाबाद की सब तहसील मामू कांजन से हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल खिजी की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक मिनहाजुल कुरान के शोबा मराकज़ इल्म के ज़ेर एहतमाम ज़िले सदर मराकज़ इल्म प्रोफेसर हाजी अब्दुल सत्तार कैसर की ज़ेर सदारत मोहम्मद शुएब कादरी की रहाइशगाह वाक़िया 509 गाफबे में मरकज़ इल्म सेंटर का इफ्तिताह किया गया, जिसमें तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला फोरम्स के अहदेदारान कारकुनान के अलावा मिलाद कमेटी के सदर हाजी मोहम्मद ज़फ़र कादरी, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलिक अहमद ज़िशान ने बतौर ख़ास शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर अब्दुल सत्तार कैसर और मकामी सदर TMQ मोहम्मद शुएब कादरी ने कहा कि मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के बानी सरप्रस्त प्रोफेसर डॉक्टर ताहरुल कादरी का मराकज़ इल्म कायम करने का मकसद फ़ारुगुल-अहिया दीन को आम करना और मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों, कॉलेज, स्कूलों और सरकारी प्राइवेट इदारों दफातरों में कुरान की तालीम को आम करना है, जिसका मकसद अगले 5 साल में 25,000 मराकज़ इल्म कायम करने का हदफ मुकर्रर करने का इनका आगाज़ कर दिया गया है। तकरीब में 9 मोतबरीन नाज़म तहरीक मोहम्मद अशरफ मोहम्मदी, हाजी मियाँ मोहम्मद असगर, मोहम्मद ज़फ़र कादरी और मोहम्मद सुबान कादरी को फूलों के हार पहनाए गए। तकरीब से ईमान फातिमा बिन शुएब कादरी ने दोहतराने इस्लाम के मौजू पर खूबसूरत अंदाज में खिताब करते हुए कहा, खानका डोगरा में साबिक MPA मियाँ मुश्ताक हुसैन डोगर मरहूम की हवेली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मियाँ इमरान साबर डोगर ने जियालों के हमरा यौम तासीस का केक काटा। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब के मेहमानाने हुसूसी तहसील सदर पीपल्स पार्टी टिकट होल्डर PP 144
میاں عمران صابر ڈوگر تھے۔ تقریب میں جیالوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جیالوں نے پارٹی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ پارٹی ورکروں نے یوم تاسیس پورے جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ اس موقع پر تحصیل صدر میاں عمران صابر ڈوگر اور سٹی صدر سیٹھ احسان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کی بہتری کے لیے کام کیا۔ آج بھی لوگ ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کا مسیحا سمجھتے ہیں۔ تقریب میں میاں عمران صابر ڈوگر، سٹی صدر سیٹھ احسان الہی، میاں غلام سرور ڈوگر، مرزا مشتاق، ڈاکٹر مقصود اور میاں زبیر ڈوگر نے جیالوں کے ہمراہ یوم تاسیس کا کیک بھی کاٹا۔ تقریب کے اختتام پر ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ منڈی بہاولدین سے ہمارے بیورو چیف خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کی طرح منڈی بہاولدین میں بھی نئے ٹریفک قوانین پر سخت عمل درآمد۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر صوبے بھر میں نئے ٹریفک قوانین فوری طور پر نافذ کر دیے گئے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اضلاع کے پولیس افسران کو واضح احکامات جاری کر دیے ہیں